عمران خان کی حکومت ہمیں تو حیران کرتی ہی رہتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو اس نے کام کیا ہے اس نے خود کو بھی یعنی اپنے آپ کو بھی حیران کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ کہ پاکستان کی جی ڈی پی 3.94% پر گرو کر رہی ہے، حکومت کے لیے خود بہت بڑا شوق ہے، کیونکہ حکومت خود یہ توقع کر رہی تھی کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس سے بہت کم ہوگی۔ میں ذرا ٹیکنیکل باتوں سے ہٹ کر لیکن ایشو کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں حکومت نے خود کو حیران کیوں کیا اور کس طریقے سے کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک معاشی ترقی ایک خاص حد پر جا کر کام نہ کرے 5.8 6 7 تب تک نوکریاں نہیں مل سکتی، تب تک بزنسز جو ہیں وہ اس قسم کے پروفٹ نہیں کما سکتے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو پچھلے 3 سال کی کارکردگی ہے، ماں سوائے یہ جو حیران کن خبر انہوں نے دی ہے اپنے آپ کو بھی اور قوم کو بھی، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی جو تمام 3 سال کی ملا کے گروتھ بنتی ہے وہ ایک خبر کے مطابق 1.8% ہے، کیونکہ پہلے سال 1.9% تھی، دوسرے سال -0.47% تھی، اور اب اگر ہم ان کا دعویٰ مان لیں تو وہ 3.94% ہے، تو ملا کے یہ 1.8% رہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر پاپولیشن ہماری بڑھ رہی ہے 2.2% کے اوپر، تو اس کو آپ کو اس گروتھ میں سے منہا کرنا پڑے گا۔ تو ابھی بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت خود ہمیں بتا رہی تھی کہ حالات کتنے خراب ہیں، کرپشن نے کس طرح پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، کووڈ نے جو ہے غربت پھیلا دی ہے، بزنسز بند ہو گئے ہیں، الیکٹریسٹی سرپلس کے اندر چلی گئی ہے۔ جب الیکٹریسٹی سرپلس کے اندر چلے جائے یعنی کہ اس کا استعمال نہ ہو رہا، تو ظاہر ہے بزنس اس کو کنزیوم نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب ہر سپیچ کے اندر آپ کو پچھلے 1.25 سال سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح معیشت کا بھٹا بیٹھا ہے، ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے، اور یہ کہ مافیاز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو وہ ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے کہ معیشت کی حالت بالکل خراب ہے، اور ان حالات میں وہ رپورٹیں بھی کارآمد ثابت ہو رہی تھیں جو ان لوگوں نے تیار کیں جو پاکستان کی اکانومی کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، مثلا جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں، جن کے پاس ہم نے گھگیا کے گئے ہیں اور ہاتھ پیر پکڑ کر ہم نے ان سے پیسے مانگے ہیں، وہ ہماری اکانومی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اگر آپ فگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ پروجیکٹ کر رہا تھا تقریباً 2% کی گروتھ، اگر آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پروجیکشنز اٹھا کے دیکھیں تو وہ پروجیکٹ کر رہا تھا 1.5%، اور اس کے ساتھ 1.2%۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے ہیں اور خاص ہدایت کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے، وہ بھی تمام تر مثبت رپورٹنگ اور تعلقات کے باوجود 3% سے اوپر گروتھ نہیں فورکاسٹ کر رہے تھے۔ تو 3.94% گروتھ جو ہے اس نے ان تمام اکنامک ایکسپرٹس کو، گلوبل فائنینشیل اسیسرز کو، تمام ماہرین کو جو بین الاقوامی لینڈرز انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی اکانومی کو ہر روز مائنیوٹلی اس کا معائنہ کر رہے ہیں، ان کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ کمال کی بات ہے، اور یہ یاد رہے کہ جو پیسے دیتے ہیں وہ ایسے پیسے نہیں دیتے کہ پیسے دے کے بھول جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اکانومی کو چلانا کیسے ہے۔ جو آپ روزانہ کے ریلیزز جاری کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، ان کے اندر بعض اوقات جملے جو ہیں ان لوگوں کے کہنے پر لکھے جاتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو بالکل خیال نہیں آیا کہ پاکستان کے اندر ایک خاموشی سے اکنامک گروتھ کا ایک انقلاب آ رہا ہے، اور وہ سب کے سب دنگ رہ گئے۔ اگرچہ کسی بھی بین الاقوامی ادارے نے ابھی تک پاکستان کے نئے جاری شدہ اکنامک گروتھ کے فگرز کے مطابق اپنے فگرز کو ایڈجسٹ نہیں کیا، وہ اپنے فگرز کے اوپر قائم ہے، لیکن حکومت یہ کہی جا رہی ہے کہ 3.94% ہم نے گروتھ کر لی۔ اب یہ بہت بڑے سوال ریز کرتی ہے، اس وجہ سے بھی کہ حکومت نے ابھی حالیہ اسد عمر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی ہماری اوسط انکم ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو ماہرین نے جھٹ سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جس اضافے کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو 2017-18 کے اضافے سے ابھی بھی وہ کم ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے اس اضافے کو کیلکولیٹ کیا ہے تقریباً 1 کروڑ عوام کو اپنی کیلکولیشن میں سے نکال کے، یعنی اگر 1 کروڑ عوام آپ اپنی کیلکولیشن کے اندر ایڈ کر دیں جو آپ نے غائب کر دی ہیں کیونکہ آپ نے پاپولیشن کے فگرز ہی غلط استعمال کیے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اسد عمر صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کتنی زبردست ترقی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی انکریز ہو گئی ہے، جی ڈی پی گروتھ بھی ہماری بہتر ہو گئی ہے، اور اب ہم
ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ بنیادی طور پر پچھلے 3 مہینے میں جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ ہم سے کام تو ہو نہیں رہا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی کہ آپ بیس لائن ہی ایسی بنا دیں، یعنی اگر آپ کی کارکردگی امتحانوں کے اندر ہونے والے پرچوں کے غلط جوابوں کی وجہ سے ماپی جا رہی ہے تو آپ اس کمرہ امتحان سے ہی باہر نکل آئیں، آپ کسی اور کمرہ امتحان کے اندر بیٹھ کر جو خیالی ہے اپنی پسند کا پرچہ بنائیں، اس کا جواب دیں اور اس کا اجرا کر دیں اور کہیں جی کہ دیکھیں اس سوال کا جواب ہم نے زبردست دیا ہے اور اس طریقے سے ہماری فرسٹ ڈویژن اگر نہیں ہے تو سیکنڈ ڈویژن آ گئی، ہم فیل نہیں ہوئے۔ تو جو بڑی اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ آپ بیس لائن فگر جو ہے جس پر آپ بنیاد کرتے ہیں تمام اسیسمنٹ کی، اس کو ہی اگر آپ فج کر دیں، اسی کو ہی اگر آپ ریگ کر دیں تو آپ آنے والے دنوں میں جو کلیم کریں گے وہ کلیم آپ کو بڑے زبردست نظر آئیں گے۔ اب کہاں پر منفی گروتھ پہ آپ نے بیس کرنا تھا یا 2% پر آپ نے بیس کرنا تھا، کہاں پر آپ 3.94% پر بیس کر رہے ہیں، تو اگلی دعوے جو ہیں آپ کے اب وہ 5% کے قریب ہوں گے، 6% کے قریب ہوں گے، اور اس طرح عمران خان صاحب یہ کہہ پائیں گے کہ جی ہم نے تو اپنے وعدے پورے کر دیے۔ بہرحال ان فگرز کو بین الاقوامی طور پر انڈورسمنٹ چاہیے، ان کو حقائق کے ساتھ بھی آپ کو ملانا چاہیے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر بزنسز ماسوا بڑے بزنسز کے تباہ ہو گئے ہیں، جس کے اندر غربت کی شرح حکومت کے اپنے بیان کے مطابق بڑھتی جا رہی ہے، جس کے اندر لوگوں کی نوکریاں لاکھوں کی تعداد میں تقریباً 2.5 ملین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، آدھی لیبر فورس جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے نوکریوں کے جانے کی وجہ سے، جہاں پر انفلیشن نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور حکومت خود کہتی ہے کہ بہت بڑا بحران ہے، قرضے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیے ہیں، وہاں پر یہ دعوے کرنا کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ترقی کر رہی ہے، اتنی ترقی کر رہی ہے جس کا ہمیں بھی روزانہ پتہ نہیں چلا اور بین الاقوامی ماہرین کی نظر سے بھی اوجھل ہو گیا، ایک حیران کن قسم کا ڈرامہ ہے۔ ایک آخر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب درست ہے، اگر 3.94% کا فگر درست ہے تو بھائی ڈاکٹر حفیظ شیخ کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان صاحب کی کارکردگی تو بہت اچھی تھی، انہوں نے تو بین الاقوامی ماہرین کو بھی حیران کر دیا، انہوں نے تو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حکومت کو بھی حیران کر دیا، تو اب ڈاکٹر حفیظ شیخ کو واپس لے آنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے شوکت ترین صاحب ایک تو آئی بڑی دیر سے، پھر آتے ساری حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، پھر کرونا کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو گئے، تو انہوں نے تو مہاسبہ 3-4 پریس کانفرنس اور 2 ٹویٹ کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اصل میں اگر یہ حکومت کے اپنے فگرز درست ہیں تو یہ پھر ڈاکٹر حفیظ شیخ نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر حکومت اتنا بڑا انقلاب حفیظ شیخ کے ذریعے ہی لے کے آئی ہے تو حفیظ شیخ کو شوکت ترین کی جگہ پہ واپس لے آنا چاہیے۔ ایک ایسی حکومت جو 3 سال کے اندر 4 فائنانس منسٹر بدل چکی ہے، اس کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ یہ جو فگرز ہم نے فج کرنے شروع کیے ہیں یہ اسی سوچ کا تسلسل ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو رگ کرنے ہیں، آپ نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کرانے ہیں تو ڈبے چرا لینے ہیں، آپ نے سینٹ کے اندر انتخابات کرانے ہیں تو بندے توڑ لینے ہیں، ایک مرتبہ توڑ کے آپ نے جیت ڈکلیئر کر دی تو پھر اس کے بعد کون پوچھے گا۔ یہ فگرز بہرحال ان کی جو کریڈیبلٹی ہے یا ان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں شدید قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں، شبہات پائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایکسپرٹ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حکومت کے منہ سے جو فگرز نکل کے ان کے سامنے آ رہے ہیں اس میں کوئی سچی بات ہے۔ کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا بحران ہے، اور جس طریقے سے حکومت نے فگر جاری کیے ہیں اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ شاید اگلے 2 سال کے اندر یہ اکانومی کو 9% کے اوپر لے جائیں، باوجود اس کے کہ غربت بڑھتی رہے گی، قرضے بڑھتے رہیں گے، کاروبار بند ہوتے رہیں گے، مہنگائی اوپر جاتی رہے گی، اور لوگوں کی نوکریوں کا کسی قسم کا کوئی امکان سامنے نہیں آئے گا، لیکن اکانومی سم ہاؤ چلتی جائے گی۔ عجیب و غریب جادوئی کیفیت ہے، اکانومی اوپر کو جا رہی ہے اور لوگوں کی زندگیاں نیچے کو۔